اللہ تعالیٰ کی خوبصورت الفاظ جن کا ہم نے ذکر پچھلی صورتوں میں بھی دیکھا ہے. پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ یاد دہانی کرائیں، ہو سکتا ہے یاد دہانی ان کو نفع دے. یہاں اللہ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر. بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں اس آیت کی یہ تفسیر ہے. سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو یاد دہانی کروائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے نفع لیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ مزید اس کو الیبریٹ کر کے بتا رہے ہیں، یعنی پھر یاد دہانی کرائیں، ان کو ریمائنڈ کروائیں. یہاں پہ کوئی آبجیکٹ نہیں ہے، یعنی کہ ان کو آپ ریمائنڈ کروائیں، ان کو یاد دہانی کریں. فذکرہم یعنی اگر کوئی دوسرا بندہ سنے یا نہ سنے، آپ کیا کریں؟ آپ ریمائنڈ کروائیں، آپ صرف ریمائنڈ کروائیں ان کو. اس بارے میں پریشان نہ ہوں کہ اس کا لوگوں پہ افیکٹ کیا پڑے گا. ہو سکتا ہے اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے اس کا افیکٹ نہ ہو سکتا ہے اس کا افیکٹ بہت دیر بعد جا کے ہو. آپ دیکھتے ہیں ابو سفیان جو ہیں وہ بہت دیر بعد جا کے مسلمان ہوئے. اسی طرح جو جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، انہوں نے بھی پیغام بہت پہلے سن رکھا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے معجزہ دیکھا وہ ایمان لے آئے. تو انہوں نے سجدہ کیا، ان کو پتہ تھا آخرت ہے، انہوں نے یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی سن رکھی تھیں. سو فذکر انما انت مذکر، آپ صرف اور صرف یاد کروانے والوں میں سے ہیں. مذکر وہ جو یاد کرواتا ہے، ریمائنڈ کرواتا ہے، ریمائنڈر جو ایک ریمائنڈر کو پہنچانے والا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پوری زندگی ہے نا، یہ اس کو سمرائز کرتا ہے، خلاصہ ہے. اب دعویٰ کو دیکھ لیں تو دعویٰ ہے نا، وہ بھی صرف یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کو ریمائنڈ کروانا ہوتا ہے. یعنی جو پچھلی قومیں گئی ہیں ان کے بارے میں یاد دہانی کروانا، ان کا ریمائنڈ کروانا، یہ بگ میموری ہے. ریمائنڈ کروانا لوگوں کو جو ہونے والے ابھی واقعات ہیں جو فیوچر میں ہوں گے، لوگوں کو یاد کروانا وہ عہد جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پہلے سے ہی لیا ہوا تھا، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جو عہد انہوں نے کیا تھا، ان کو وہ یاد کروانا. الستُ بربکم قالوا بلی شہدنا، ان کو یاد کروانا اس ضمیر کے بارے میں جو ان کو بتا رہا ہوتا ہے بار بار کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ان کو ریمائنڈ کروانا جو اکرام اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا ہے اس بارے میں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں لست علیہم بمسیطر. اور پچھلی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ جو اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ وہی ہے جس کے اندر خشیت ہے. سیذکر من یخشی، سورۃ العالم میں یہ آتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم نے ان پر جو ہے ان لوگوں پر ہم نے ایز اے مسیطر نہیں رکھا. اب مسیطر کیا ہوتا ہے؟ المسلط علی شیء لیشرف علیہ ویتعہد احوالہ ویکتب عملہ. یہ آپ کا ایک ڈیفینیشن ہے مسیطر کی جو میں بتاتا ہوں. مسیطر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی جگہ پہ انچارج ہو، بہت باریک بینی سے دیکھ رہا ہو کسی چیز کو، ہر چیز کو مانیٹر کر سکے جو وہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو کنٹرول کر سکے جو وہ دیکھ رہا ہے، اور ہر چیز کو ریکارڈ کرے جو وہ کر رہا ہو. جیسے کہ جیل میں جو گارڈز ہوتے ہیں وہ صرف جیل کی حفاظت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس ملزم کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ان کے اوپر ہوں، ان کو بتائیں، ان کے اوپر سب کریں، کنٹرول کریں. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ آپ سے یہ سمجھ رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، ان کو بتایا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت ہی کنسرنڈ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے. آپ جانتے ہیں ان کفار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پریشان رہتے تھے کہ آخرکار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی لوگ ہیں، قریش ہیں. وہ اتنے پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ دین پر آ جائے، اسلام میں آ جائے. لیکن ایشو کیا ہوا؟ جو کفار ہیں ان کے پاس حکومت ہے، وہ پاور میں ہے، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ صرف وہ اپنی بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی چاہتے تھے کہ ان لوگوں، ان کفار کو اسلام میں آ جاؤ، ان کو پتہ لگے کہ اسلام ہے کیا. صرف آؤٹ آف ڈیسپریشن آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے نہیں بھیجا گیا کہ آپ ہر چیز ان کے بارے میں دیکھیں اور ان پہ کنٹرول کریں. لست علیہم بمسیطر. اور اس طرح کی بات ایک اور جگہ بھی قرآن مجید میں آتی ہے، سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انت علیہم بجبار، کہ آپ ان پر کسی بھی طرح سے جبار نہیں ہیں، آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کسی کو جبر کر کے دین کی طرف لے کے آئیں. یعنی جو ریمائنڈر ہے نا وہ اپنے آپ میں کافی ہے، انہوں نے خود اب اس سے آگے آنا ہے بس. اور سبحان اللہ، یہ بات اس آیت کو بھی کتنا خوبصورتی سے ایکسپلین کرتی ہے جو کہ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی حوالے سے کوئی سختی نہیں ہے. آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے دین میں آنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا. آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر، آپ صرف اور صرف یاد دہانی کروائیں. اب آپ دیکھیں ریمائنڈر کی کیا پاور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یاد دہانی جب آپ کسی کو کراتے ہیں تو اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے ہمارے دین کے حوالے سے. آپ کوئی بھی خطبہ سنتے ہیں، کوئی بھی اسپیچ سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ میں نے پہلے سے سنا ہوا ہے. لیکن اب اللہ فرماتے ہیں فذکر ان نفعت الذکریٰ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ یاد دہانی جو ہے وہ مومنین کو نفع دے گی، چاہے آپ کو پتہ بھی ہو. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے لیکن آپ نہیں کر رہے، اور آپ کو دوست کہتا ہے کہ یار بات سنو، ٹائم تھوڑا پڑھتے ہیں ہم بیٹھ کے، اور آپ کہتے ہیں ہاں یار واقعی ہمیں پڑھنا چاہیے. اب کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ پڑھنا چاہیے؟ آپ کو پتہ تھا، لیکن اس نے ریمائنڈ جیسے ہی کروایا تو آپ نے اس میں عمل کیا. یہ ہیومن بینگ کی نیڈ ہے کہ وہ ریمائنڈر سے بینیفٹ کرتا ہے.